روزہ رکھنے کی فلسفی کیا ہے؟ دیکھو، میری ایک نصیحت یاد رکھنا، کلمہ شریف، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جنہیں آپ فرائض کہتے ہو، اس کا فلسفہ کوئی نہیں ہے، بس یہ اللہ کا حکم ہے، اور حکم میں فلسفہ ڈھونڈو گے تو حکم کمزور محسوس کرو گے۔ مثلا نماز میں بڑا فائدہ ہے کیونکہ انسان پاکیزہ رہتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نماز کے بغیر ہی پاکیزہ ہوں تو پھر آپ کیا کہو گے؟ پھر وہ کہے گا کہ نماز پڑھنے والے چوری کر گئے اور میں تو چوری نہیں کرتا۔ تو نماز کا فلسفہ کوئی نہیں ہے، بس نماز اللہ کا حکم ہے اور آپ اس کو اوبے کرو۔ آپ نے اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کا حکم مانو۔ اللہ کو ماننے والا اور اللہ کا حکم نہ ماننے والا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ اللہ میاں آپ کو تو میں مانتا ہوں، رہا آپ کا حکم تو اس کے لیے معذرت ہے، آپ 1000 سجدے کرا لو، 2 کروڑ سال اور عبادت کروا لو، مگر آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ حکم نہیں مانوں گا۔ تو یہاں یہ شیطان ہوتا ہے۔ انسان کافر کب بنتا ہے؟ جب اللہ کو مانے اور اس کے حکم کو نہ مانے۔ اہل قریش کو یہ پہلا سبق بتایا گیا تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حبشی غلام کو سرداری عطا فرمائی۔ وہ قوم بہت غیور تھی، کہنے لگی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح ہمارا مؤذن ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ حبشہ کا رہنے والا ہے اور ہمارا غلام ہے۔ غلاموں میں سے ہی غلام کو سردار بنا دیا اور اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرفرازی عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ اور اذان دو، تو جاہل اہل عرب کا غرور وہاں ٹوٹ گیا۔ میں نے پہلے ہی آپ کو ایک بات یاد رکھنے والی بتائی تھی کہ جب کبھی فرائض کا پتہ چل جائے کہ یہ اللہ نے کہہ دیا ہے تو پھر افادیت یا فلسفہ نہ ڈھونڈنا۔ مثلا اللہ کا حکم ہے 2.5% زکوٰۃ دے دو، تو اس کا فلسفہ نہ ڈھونڈو بلکہ زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ جو فلسفہ ڈھونڈنے والے ہیں یہ باری تعالیٰ کے اس حکم کو کمزور کر دیتے ہیں، جبکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ the best thing is that it is the order of Almighty، یعنی سب سے بہتر بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس سے آگے کیا فلسفہ ہے؟ یہ اس نے کہا ہے جس اللہ نے مجھے بنایا ہے، اس نے کہا ہے کہ تو نماز پڑھ، تو اب نماز کا اور فلسفہ کیا ہے؟ اس کا حکم ہے اور یہ بات کافی ہے۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ نماز کا فلسفہ یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ سرور پیدا کرتی ہے، اگر نماز سرور نہ پیدا کرے تب بھی نماز فرض ہے، تو فرائض کے اندر جسٹیفیکیشن نہ ڈھونڈنا اور توجیہ نہ ڈھونڈنا۔ ہم فرائض کو مقدم کہتے ہیں اور یہ مقام سمجھتے ہیں۔ فرائض کی جسٹیفیکیشن ہو یا نہ ہو، فرائض مقدم ادا کرنے چاہیے، ہمیں تجھیہ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لہٰذا روزے کا فلسفہ یہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ جو باقی لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ غریب آدمی کا خیال کرو، بھوک کا خیال کرو، یہ خیال کرو کہ بغض کیا ہے اور نفس کیا ہے، تو یہ ایک خیال ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ زندگی عطا فرمانے والے کا حکم ہے اور یہ کافی ہے۔ لہٰذا اللہ کا فرمان ہے کہ اور جو روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیہ دے، یعنی جس کو رمضان نصیب ہو وہ اس میں روزے رکھے، اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اگلے مہینے میں روزے رکھ لے، اور اگر روزے نہ رکھ سکے تو مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ایک درویش وضو کر رہے تھے تو وہاں ایک بڑے کامل درویش آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ پہلے بزرگ نے کہا کہ میں وضو کر رہا ہوں۔ کیوں وضو کر رہے ہو؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ کس کی نماز؟ اس نے کہا اللہ کی۔ اللہ کدھر ہے؟ کہتا ہے ادھر ہی۔ پھر اس درویش نے کہا کہ میں آپ کے گاؤں میں پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے تو دکھاؤ کہ اللہ کدھر ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے تو اللہ نہیں دیکھا کہ اللہ کدھر ہے۔ درویش نے کہا پھر تو نے کس طرح اللہ کو مان لیا ہے؟ کہتا ہے ابا حضور نے کہا تھا۔ درویش نے کہا اللہ کون ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ خالق ہے ہر شے کا اور ہر چیز کا اسے علم ہے اور ہر چیز اس کے ماتحت ہے۔ درویش نے کہا کہ شیطان تو اس کے ماتحت نہیں ہے۔ کہتا ہے جی ہاں، کچھ باتیں ماتحت نہیں ہیں۔ اس طرح آنے والے درویش نے اس شخص کے دل میں بڑی بددلی اور شک پیدا کر دیا۔ پھر درویش نے کہا کہ خدا نہیں ہے بلکہ یہ سب کاروبار خود بخود چل رہا ہے۔ آخرکار اس شخص نے اپنے شیخ کی طرف رجوع کیا اور اس کی طرف پانی کا چھینٹا آیا
اور ساتھ ہی یہ آواز آئی کہ اس کو یہ کہو کہ میں نے بغیر دلیل کے خدا کو مانا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے بغیر دلیل کے خدا کو مانا ہے۔ تو وہ درویش کہنے لگا تیرا شیخ کامل ہے، اس لیے آج بچ گئے ہو۔ میرا نام ابلیس ہے اور میں فلسفے والے کو گمراہ کرتا رہتا ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ بغیر دلیل کے خدا کو مانتے جاؤ اور نہ کوئی ثبوت مانگو اور نہ اس کی وضاحت مانگو۔ آپ یہ کہو کہ وہ اللہ ہے، طاقت والا ہے اور ہم تو اس کی مانتے ہیں، چاہے وہ چیزیں دے دے تب بھی ہمیں منظور ہے اور چیزیں لے لے تب بھی ہمیں منظور ہے۔ وہ چاہے ہنسائے چاہے رلائے ہم ہر حال میں اس کو مانتے ہیں۔ میں نرگنیا گن نہیں جانی، ایک دھنی کے ہاتھ بھی کانے، چاہے ہنسائے چاہے رلائے چاہے وہ مجھے چت سے بھلائے، راضی رہوں گی جی میں ٹھانی، میں نرگنیا گن نہیں جانی۔ یعنی میرے پاس تو کوئی خوبی نہیں ہے اور میں ایک خوبی والے کے ہاتھ بک چکی ہوں، اب اس کی مرضی ہے مجھے ہنسائے یا رلائے، میں تو ہر حال میں راضی ہوں کیونکہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ ایسا شخص ہر حال میں راضی رہتا ہے کیونکہ اب اس کا معاملہ اللہ سے ہے، رہنا ہے ہر حال میں راضی، خالق سنگ ہے جیون بازی۔ ہم نے خالق کے ساتھ یہ بازی لگائی ہے کہ ہم نے ہر حال میں راضی رہنا ہے۔ تو خالق کون ہے؟ کہتا ہے آپ کے شوق کا نام ہے۔ ثبوت کیا ہے؟ کہتا ہے ثبوت تو میں خود ہی ہوں۔ جب میں نہیں ہوں تو پھر ثبوت کیا ہے؟ تو جب آپ ہی نہ ہوں تو پھر ثبوت کون دے گا؟ سورج کا کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے دیکھنے والے کی آنکھ کے، دیکھنے والے کی آنکھ نہ ہو تو سورج کا ثبوت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کا ثبوت مانو اور اپنی پیشانی کو اللہ کا جلوہ مانو، بس یہی اس کا ثبوت ہے۔ آپ یہ کہو کہ روزے کا فلسفہ بس یہی کافی ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ جس طرح عطر گلاب ہے، گلاب کا پھول ہے، آپ اس کو دیکھو اور لطف لو کیونکہ یہ جلوہ ہے، خوشبو ہے، رنگ ہے، بیوٹی ہے، زیبائش ہے اور پھولوں کا بادشاہ ہے۔ لیکن اگر حکیم صاحب سے کہیں کہ اس کی افادیت کیا ہے، وہ کہیں گے کہ اس سے گلقند بنا لو، تو اب گلقند بنانے سے گلاب تو وہ گلاب نہیں رہے گا بلکہ کچھ اور ہی کہانی بن جائے گی۔ اس لیے ہر کام کے اندر افادیت اور فلسفہ نہ ڈھونڈو۔ تو یہ کافی بات ہے کہ آپ نے مان لیا کہ آپ اللہ کے ہو اور اس گئے گزرے دور میں بھی آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ غریبی کے باوجود آپ کے پاس دولت خیال ہے اور یہ اس کی بڑی مہربانی ہے۔ غریب آدمی کے پاس اگر اللہ تعالیٰ کی یاد ہی نہ ہو اور غریبی بھی ہو تو وہ دوہرے عذاب میں پڑ جاتا ہے۔ وہ غریبی جو مایوسی کی طرف لے جائے وہ عذاب ہے۔ فرمان ہے کہ عین ممکن ہے کہ غریبی تمہیں کافر بنا دے، تو اللہ تعالیٰ سے دور ہونے والی غریبی تمہیں کافر بنا دے گی۔ اور ایک وہ غریبی ہے جو اللہ کی طرف جھکتی ہے، وہ غریبی تو وہ ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غریب ہم میں سے ہیں تو دعا کیا کرو کہ یا اللہ بال یقین غریبی دے اور بال یقین دولت دے، یعنی کہ جنٹل دولت دے، ایسی دولت جو مغرور نہ کرے۔ اور میری دعا یہی ہے کہ یا اللہ ہمیں مغرور نہ کر اور ہمیں مایوس نہ ہونے دے، آمین یا رب العالمین۔ خدا آپ کو مایوسی سے بچائے اور خدا آپ کو غرور سے بچائے، یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ آپ سے نہ ڈریں اور آپ سے پیار کریں۔ یاد رکھنا کہ لوگوں کو ڈرانا نہیں، دھمکیاں نہیں دینی ہیں، روب نہیں ڈالنا، کیونکہ روب والا آدمی جو ہے وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے۔ اپنی افادیت بناؤ۔ سورج روشنی ہے لیکن وہ کوئی روب نہیں ڈالتا بلکہ سب سے بڑی روشنی دینے والا ہے، دن بھر روشنی دینے میں لگا ہوا ہے اور لوگ اس کی قدر کرتے ہیں۔ آپ اپنی فطرت کو اچھا بناؤ، جس طرح گلاب ہے کہ دوست ہو یا دشمن ہو پاس سے گزر جائے تو خوشبو دیتا ہے اور بغیر کسی ترجیح کے سب کو خوشبو دیتا جاتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ انسانوں کی خدمت کرتا جائے اور اللہ کا حکم مانتا جائے، اس میں فلسفہ ڈھونڈنے والی کوئی بات نہیں ہے۔